بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب کے لیے حاضر ہوا۔ قابلیت پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں سیاسی ہوں۔ عربی میں سیاسی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے معاملہ فہم انسان کو کہتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس سیاست دانوں کی بھرمار تھی۔ استبل کا انچارج بنا دیا جو حال ہی میں فوت ہو چکا تھا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے جنگل سے سائس کو بلا کر دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ گھوڑا نسلی ہے، لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ بڑا ہوا ہے۔ بادشاہ نے اس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ یہ اصیل نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب یہ گھوڑا گھاس کھاتا ہے تو گایوں کی طرح سر نیچے کر کے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی اس فراست سے بہت متاثر ہوا۔ بادشاہ نے اس شخص کے گھر میں اناج، گھی، بھنے ہوئے دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تعینات بھی کر دیا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے مصاحب سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی تو اس نے کہا کہ طور و اطوار تو ملکہ جیسے ہیں، لیکن شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حواس بحال کیے تو ساس کو بلاوا بھیجا۔ معاملہ اس کے گوش گزار کیا تو اس نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ ہی میں فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بادشاہ نے مصاحب سے دریافت کیا کہ تم کو یہ علم کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بدتر ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر ہوا اور اسے بطور انعام بہت سا اناج، بھیڑ بکریاں دی، ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا۔ کچھ وقت گزرا تو مصاحب کو بلایا اور اپنے بارے میں دریافت کیا۔ جان کی امان پاؤں تو میں عرض کروں۔ تو بادشاہ نے وعدہ کیا۔ اس نے کہا کہ نہ تو تم بادشاہ زادے ہو، نہ ہی تمہارا چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، مگر جان کی امان دے چکا تھا۔ سیدھا والدہ کے محل پہنچا۔ والدہ نے کہا کہ یہ سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلایا اور پوچھا کہ بتا تجھے کیسے علم ہوا؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اسے انعام و کرام دیا کرتے ہیں، اور وہ انعام و کرام ہیرے موتی اور جواہرات کی شکل میں ہوتے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ بھیڑ بکریاں، کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہیں۔ یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں ہو سکتا، کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ عادتیں کس طرح نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ عادات، اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔